کیا عمران خان ملک چھوڑ رہے ہیں؟ جب اپنے بارے میں تھا تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ہولڈ، جب عام آدمی کے بارے میں آیا تو چیف جسٹس صاحب ہولڈ کا فیصلہ دے رہے ہیں؟ نہیں. کچھ صحافیوں کو یہ پہلے سے پتا تھا کہ ISPR کی پریس کانفرنس میں کیا ہونے والا ہے. کچھ لوگوں نے ٹویٹر پہ بات کرنا شروع کی کہ تسلی ہو جائے گی، ابھی ٹھیک ہو جائیں گے سب، بہت بڑے اعلانات، بہت بڑی پریس کانفرنس ہو رہی ہے. ریٹائرڈ جنرل کی بیوی، 3 اسٹار ریٹائرڈ جنرل کی بیوی، وہ بھی اس وقت گرفت میں ہے. ریٹائرڈ 4 اسٹار جنرل کی نواسی اور داماد بھی اس وقت گرفت میں ہے. یہ سویلین کے ملٹری عدالت میں ٹرائل کے خلاف عدالت میں گئے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا آپ ہمیں تانا دیتے ہیں، ہم خیال کا ججز کا، ہمیں تانا نہ دیں. السلام علیکم، میں ہوں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں. طارق متین ہمارے ساتھ ہیں. ISPR کی پریس کانفرنس، لیکن اس پریس کانفرنس کا سب سے دلچسپ پہلو یہ ہے کہ کچھ صحافیوں کو یہ پہلے سے پتا تھا کہ ISPR کی پریس کانفرنس میں کیا ہونے والا ہے. یہ کیسے پتا تھا، اس پر بات کرتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ کیا عمران خان ملک چھوڑ رہے ہیں، اس پر بات کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں کے کامنٹ شامل کر رہے ہیں. قدسیہ خاتون لکھتی ہیں کہ یہ بینچ اس طرح ٹوٹ رہے ہیں جیسے ہمارے دانت ٹوٹ رہے ہیں. اچھا، ہمارے دانت پھر بھی زیادہ وقت لے لیتے ہیں، بچوں کے دانت بھی زیادہ وقت لے لیتے ہیں، لیکن یہ بینچ واقعی ایسے ہی ٹوٹ رہے ہیں. اور میں تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ہمارے نامزد چیف جسٹس صاحب، ان کے بارے میں کہوں گا کہ حیرانی ہے. جی، وہ عدالت کے بارے میں جب الٹی سیدھی گفتگو ہو رہی تھی تو پارلیمان میں بیٹھے رہے تھے، لیکن جب عدالت کی طرف لوگ آ گئے انصاف مانگنے کے لیے تو عدالت سے اٹھ کے چلے گئے. انتہائی حیرانی کی بات ہے. لبنہ سعدیہ صاحبہ لکھتی ہے نہ خود کو عوامی بھلائی کا کام کرنا ہے اور نہ کسی کو کرنے دینا. یہ نون لیگیوں کا وتیرہ ہے. جواد خواجہ کی جو محلاتی باتیں کی جا رہی تھیں، ہاں یہ بڑا کوئی عجیب کام تھا اور وہ اتنا شاندار کام ہے. لیکن نون لیگ، میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا، ہم نے شوکت خانم کے کیس میں خواجہ آصف صاحب وغیرہ کو دیکھ لیں، انہوں نے ہمیشہ فلاحی کاموں پہ اٹیک کیا ہے. عمران خان کے دیگر کام ہوئے، اس کے علاوہ بھی باقیوں کے لوگ عام طور پر نا اچھے کام کو چھوڑ کے بندے پہ آ جاتے ہیں یا بندے کی غلط چیز پر آتے ہیں. نون لیگ اگر بندے پہ آئے نا تو پھر وہ ہر چیز پہ اٹیک کرتی ہے. نون لیگ کا یہ وتیرہ ہے، پرانا طریقہ ہے. سعدیہ سہاگ صاحبہ لکھتی ہیں اس محلاتی بات پر. سعدیہ سہاگ صاحب، جی، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. Everyone should be disclosed, whether judiciary, whether establishment or bureaucracy, and other businessmen and common people whoever living beyond means. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے وہ احتساب بڑا کڑا ہونا چاہیے. لیکن ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے ہمارے یہاں جب یہ سیاست دانوں کو، پارلیمنٹ ہوتی ہے نا جس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، اس کو بھی موقع ملا ہے کہ وہ جرنیلوں کا اور ججوں کا احتساب کرے، تو وہ وہاں پہ ہاتھ کھڑے کر دیتی ہے، اپنے آپ کو بھی پیش کر دیتی ہے لیکن وہاں پہ ہاتھ کھڑے کر دیتی ہے. حالانکہ جب آپ خود احتسابی کر رہے ہو تو پھر آپ کے پاس موقع ہوتا ہے کہ آپ دوسروں کو بھی پکڑ سکیں. لیکن پارلیمنٹ خود احتسابی پر بھی قانون بنا دے گی، مگر یہاں نہیں آتی. پریس کانفرنس کا پہلے سے صحافی کیسے اخذ کر رہے تھے کہ یہ ہونے والا ہے؟ اچھا دیکھیں، کل پریس کانفرنس ہو رہی ہے، یہ جب آ گیا تو اس کے بعد ہوا یہ کہ کچھ لوگوں نے ٹویٹر پہ بات کرنا شروع کی کہ تسلی ہو جائے گی، ابھی ٹھیک ہو جائیں گے سب، بہت بڑے اعلانات، بہت بڑی پریس کانفرنس ہو رہی ہے. لیکن یہ پہلے سے اور پتا، ہاں یہ حیران کن ہے. یہ صحافی جو ہیں یہ بھی بتائیں، اور ان صحافیوں کو کہیں سے یہ کچھ چیزیں پتہ چل گئی ہیں تو شعبہ نشر و اشاعت سے پتہ چل گئی ہیں، وہ بھی بتائیں کہ کیسے ہو گیا. گل بخاری صاحبہ نے تو ایگزیکٹلی لکھ دیا کہ کچھ نام بتائے جائیں گے افسران کے، نام بتائے جائیں گے، عہدے بتائے جائیں گے، اس کی تفصیلات بتائی جائیں گی، اور پھر وہ ہوا. تو یہ بڑی حیران کن چیز تھی. کل ہونے والی پریس کانفرنس، آج ہونے والی سماعت، اس کے بعد پھر ریمارکس کے کہا جا رہا ہے کہ اس کے بعد ہوگا کیا؟ دیکھیے، کل ہونے والی پریس کانفرنس میں ایک بہت اہم چیز تھی جسے عدالت کے لیے ایک عدد میسج قرار دیا جا رہا ہے، یا جو عدالت میں پٹیشنر بن کر گئے ہیں ان کے لیے ایک عدد میسج قرار دیا جا رہا ہے کہ دیکھ لیجئے اگر یہ ہو رہا ہے تو پھر جو آپ چاہ رہے ہیں وہ نہیں ہو سکتا. ہو کیا رہا ہے؟ DGSPR صاحب نے یہ بتایا کہ کچھ فوجی افسران کے ٹرائل جاری ہیں
اور ان میں سے کچھ لوگوں کو نوکری سے فارغ کر دیا گیا ہے. تو جب یہ بتا دیا تو اس کے بعد عدالت کے لیے آج عدالت میں یحییٰ آفریدی صاحب کے ریمارکس تھے کہ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ واضح ہو گئی ہیں. دوسرا چیف جسٹس صاحب نے ایک جملہ کہا, انہوں نے کہا کہ فوجی کا مورال ڈاؤن کرنا جرم ہے, یہ بھی جرم ہے. تو اب لوگ پوچھ رہے تھے کہ فوجی کا مورال کیسے ڈاؤن ہوتا ہے. تو جب مورال تو خیر کسی کا بھی مورال ڈاؤن کرنے کے لیے لڑائی نہیں کرنا پڑتی, مورال ڈاؤن کرنے کے لیے پروپیگنڈا وار ہوتی ہے. تو اس پروپیگنڈا وار کا جو ہے نتیجہ ہو سکتا ہے کہ فوجی کا مورال ڈاؤن کیا جائے. کہ ہم نے خود احتسابی کی اور 3 اسٹار 3 افسران, اس کے علاوہ ریٹائرڈ جنرل کی بیوی 3 اسٹار ریٹائرڈ جنرل کی بیوی وہ بھی اس وقت گرفت میں ہے. ریٹائرڈ 4 اسٹار جنرل کی نواسی اور داماد بھی اس وقت گرفت میں ہے. آرمی, اس کے بعد پھر آج بات ہوئی سماعت کے دوران کہ آرمی آفیشل کے ٹرائل کو تو آپ چیلنج نہیں کر رہے نا. ایگزیکٹلی. سلمان اکرم راجہ صاحب سے یہ سوال ہوا اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو بات کی ہے, جو یہ جو تمام پٹیشنر ہیں یہ سویلین کے ملٹری عدالت میں ٹرائل کے خلاف عدالت میں گئے ہوئے ہیں. یہ وہ بنیادی نقطہ ہے جسے سلمان اکرم راجہ صاحب نے آج پھر اسرٹ کیا عدالت میں کہ اگر ان کا ٹرائل وہاں پر ان کی عدالت میں ہو رہا ہے تو ہمیں اس سے ایشو نہیں ہے. ہمیں ایشو اس سے ہے کہ سویلین کا وہاں مقدمہ چلے گا اور کیسے چلے گا, کس طرح سے چلے گا, اس کی ہمارے پاس مکمل تفصیلات تک نہیں آتی. اور ایک اور چیز تھی, ڈی جی ایس پی آر صاحب نے, احمد شریف صاحب نے یہ بھی بتایا کہ 102 لوگوں کے 17 عدالتوں غالباً تعداد بھی یہ بتائی مقدمات چل رہے ہیں. اور پھر انہوں نے جملہ کہا کہ چلے گا, یہ چلے گا, ٹرائل چلے گا. ٹھیک ہے. جب انہوں نے یہ بات کی ہے تو آج اٹارنی جنرل صاحب نے ایک اور بات کر دی, یہ مختلف تھی اس سے. اٹارنی جنرل صاحب نے یہ کہا کہ کسی سویلین کا ٹرائل شروع نہیں ہوا. یعنی ابھی یہ متضاد بات ہے نا, یہ متضاد بات ہے اور یہ تفتیش کے مرحلے میں ہے. یہ بات اٹارنی جنرل صاحب نے کی ہے اور چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں آپ کی بات پر اطمینان ہے. تو عدالت صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ توقع ہے جب تک عدالت کوئی فیصلہ نہیں کرتی, کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچتے تو فوجی عدالتوں میں ٹرائل شروع نہیں ہوتا. اچھا, یہ سب سے عجیب نقطہ ہے چیف جسٹس صاحب کی جانب سے کی گئی بات ہے. ابھی ایک کیس تھا اور اس کیس میں جو ہے وہ ابھی بھی موجود ہے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب اسی کی بنیاد پہ الگ ہوئے ہیں. وہ یہ تھا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر, بینچ بنانے کا طریقہ کار, وہ معاملہ تھا. اس معاملے کے تحت جب چیزیں ہو رہی ہیں, قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ میں الگ ہو جاتا ہوں ورنہ ہر بینچ غیر قانونی ہے. اس معاملے کو جب یہ کیس قانون بننے کے, معاف کیجیے کیس کروں, قانون بننے کے مرحلے میں تھا, ایکٹ آف پارلیمنٹ بننے کے مرحلے میں تھا, تبھی عدالت نے اس پر ہولڈ دے دیا کہ اگر یہ بن بھی جائے گا قانون, تب بھی اس پر عمل درآمد نہیں ہوگا. اسٹے دے دیا, ہولڈ پہ ڈال دیا اس کو. ٹھیک ہے. تو یہ کس کے بارے میں تھا؟ عدالت کے بارے میں تھا, عدالت کے اختیار کے بارے میں تھا, بینچ بنانے کے. ٹھیک ہے. یہ ججوں کے بارے میں تھا. جب اپنے بارے میں تھا تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ہولڈ. جب عام آدمی کے بارے میں آیا تو چیف جسٹس صاحب ہولڈ کا فیصلہ دے رہے ہیں؟ نہیں دے رہے. اب چیف جسٹس صاحب توقع کر رہے ہیں. تو تب بھی توقع کر لیتے. چیف جسٹس صاحب جب اپنے اوپر بات آئی تھی تب بھی توقع کر لیتے. تب چیف جسٹس صاحب نے فوری طور پر فیصلہ دے دیا تھا. اب چیف جسٹس صاحب توقع کر رہے ہیں. میں نے کل ایک بات ٹویٹر پہ لکھی اور کہا کہ اس حکومت پر عدالت کی جو منصور علی شاہ صاحب الگ ہوئے اور جسٹس جواد, اور میں نے آپ سے ترتیب بتاتے ہوئے کہا تھا کہ یحییٰ آفریدی صاحب اگلے ہوں گے. تو جب منصور علی شاہ صاحب الگ ہوئے, منصور علی شاہ صاحب جو ہیں جب الگ ہوئے تو میں نے کہا کہ تضحیق جو ہے حکومت تو کر رہی ہے. چیف جسٹس صاحب بڑے ناراض ہوئے, لیکن حکومت سے زیادہ عدالت کی تضحیق جو ہے وہ خود عدالت کر رہی ہے. عدالت کیسز کو لے کر بیٹھی ہوئی ہے, فیصلہ نہیں کر رہی. اپنے فیصلے پر قائم ہیں. 14 مئی کو الیکشنز ہوں گے. اب یہ کس برس ہوں گے یہ بھی عدالت شاید بتا دے گی کہ 14 مئی کو الیکشن ہوں گے اور کس برس ہوں گے. ممکن ہے پھر ہم عدالت کی دور اندیشی کی داد دے رہے ہیں. جی, انہوں نے کہا آپ ہمیں تانا دیتے ہیں, ہم خیال کا ججز کا, ہمیں تانا نہ دیں. عدالت کو اس وقت جتنے تانے جتنی تضحیق کا سامنا ہے, ان تمام کی وجوہات جو ہے وہ خود
سب سے بڑی وجہ جو ہے اچھا عمران خان صاحب ملک چھوڑ رہے ہیں. سب سے امپورٹنٹ آخری بات، عمران خان صاحب نے یہ عدالت میں بتا دیا ہے، حمید گل صاحب کے صاحبزادے عبداللہ گل صاحب جو ہیں، انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے کچھ لوگوں کو، کچھ غیر ملکی طاقتوں کو، سب کو انوالو کیا اور کہا کہ وہ ملک چھوڑ رہے ہیں، عمران خان صاحب ملک چھوڑ رہے ہیں. یہ ان کا تھا عبداللہ گل صاحب کا کہنا. عمران خان صاحب سے یہ سوال بار بار ہوا ہے اور وہ تمام لوگ جنہوں نے اس بارے میں خبریں دی ہیں انہوں نے خود یہ بتایا کہ عمران خان صاحب ملک چھوڑ کر نہیں جا رہے. ان سے یہ بات ہوئی کہ حامد میر اور کچھ دیگر صحافی کہتے ہیں کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے آپ کے ساتھ کیا ہوگا. تو عمران خان صاحب نے کہا اس سے آگے موت ہے، اس کے لیے بھی تیار ہیں. تو عمران خان صاحب پاکستان چھوڑ کر نہیں جا رہے. یہ وہ چیز ہے جو ملک سے 2 بار فرار ہو جانے والے میاں نواز شریف سے اور اینٹ سے اینٹ بجانے کا دعویٰ کرنے کے بعد ملک سے باہر چلے جانے والے آصف زرداری صاحب سے، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ سے، سب سے عمران خان صاحب کو مختلف کرتی ہے. اور یہ سپورٹ کرے گی آئندہ انتخابات میں اگر عمران خان صاحب اہل ہوئے انتخابات لڑنے کے. ان کی جماعت بھی موجود ہوئی تو. جی ناظرین، یہ طارق متین تھے، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمایا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.